کل بھی یہ بات واضح ہو گئی تھی اور آج مزید واضح ہو گئی کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد چاہتے ہیں کہ ریلوے جو کہ غریب کے لیے کمیونیکیشن کا سب سے اہم ذریعہ ہے اس کو راہ راست پر لایا جائے، اور اب سپریم کورٹ نے بظاہر اس کا بیڑا اٹھا لیا ہے۔ سپریم کورٹ نے آج وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی خوب کھچائی کی۔ عدالت نے کراچی سرکولر ریلوے کا ٹریک خالی کرانے کے لیے آخری 15 روز کا وقت بھی دیا۔ کراچی سرکولر ریلوے بہت اہم ترجیح ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اور اس سلسلے میں آج ایک بار پھر اس سلسلے میں ایک نئی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ اس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس گلزار احمد نے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد سے تیز گام ایکسپریس حادثے سے متعلق سوال کیا، پوچھا کہ ٹرین آتش زدگی پر آپ نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ پروفیشنل لوگ لائیں، ادارے کو خسارے سے نکالیں۔ عدالت نے ریلوے کا بزنس پلان 2 ہفتے میں مانگ لیا۔ جناب چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی جانب سے اپریل 2018 میں پاکستان ریلوے میں 60 ارب روپے کے مبینہ خسارے پر از خود نوٹس کی سماعت کی تھی۔ وزیر ریلوے شیخ رشید سپریم کورٹ میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت جناب جسٹس گلزار احمد نے شیخ رشید احمد کی سرزنش کرتے ہوئے کہا، منسٹر صاحب ٹرین میں آگ لگنے سے 70 بندے زندہ جل گئے، کیا کارروائی کی آپ نے؟ ٹرین میں بم پھٹ جائے مسافروں اور بابوؤں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس انتظامیہ سے ٹرین نہیں چلنے والی۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا آتش زدگی کے واقعے پر 29 ذمہ داروں کو نکال دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ چھوٹے ہوں گے، بڑوں کا کیا کیا؟ شیخ رشید بولے ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ نظر تو نہیں آ رہا، آپ بھی بڑے ہیں، آپ کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ شیخ صاحب آپ کا ادارہ سب سے نااہل ہے، پیسے لے کر ڈیلی ویجز میں بھرتیاں کی جاتی ہے، نہ انجن ہے نہ ٹریک، ریلوے کی زمینوں پر لوٹ مار مچی ہوئی ہے، کراچی سے خیبر تک ریلوے کی زمین لوگوں کو دے دی گئی ہے، بطور سینئر وزیر آپ کی وزارت سب سے ٹھیک چلنی چاہیے تھی۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ انہوں نے زمین نہیں دی، 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، 38 کنال زمین واگزار کرائی ہے، معیار پر پورے نہ اترے تو استعفیٰ دے دیں گے، ریلوے کا خسارہ 5 سال میں ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ شیخ رشید احمد نے آج پیشکش بھی کی کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کہے تو وہ آج ہی استعفیٰ دے دیں گے۔ 1880 کلومیٹر انہوں نے کہا 1880 کلومیٹر کا نیا ٹریک چین پاکستان کے تعاون سے ML1 بن رہا ہے، جس سے کہ ریلوے کے مسائل حل ہوں گے۔ یہ مرکز تھا شیخ رشید کی گفتگو کا آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اس موقع پر ML1 کی ٹرینڈنگ نہ کرنے پر عدالت نے پلاننگ و منصوبہ بندی کے وزیر اسد عمر اور سیکرٹری کو طلب کر لیا۔ عدالت نے ریلوے کا بزنس پلان 2 ہفتے میں مانگ لیا۔ پلان سے انحراف پر توہین عدالت اور فوجداری کارروائی ہوگی، اس کا بھی آج اندیا دیا عدالت نے، اور کہا کہ سرکولر ریلوے کراچی کو بحال کرنے کے لیے سندھ حکومت سے ہر طرح کی معاونت کا حکم دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ سندھ حکومت سے کہا گیا کہ ریلوے کے ساتھ بھرپور انداز میں معاونت کریں، اور جو ٹریک بچ گیا ہے کراچی سرکولر ریلوے کا اس کو خالی کرائے، اور اس کے بعد اس کارروائی کو 12 فروری تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ پچھلے سال 9 مئی کو چیف جسٹس گلزار احمد نے اس وقت بطور سپریم کورٹ جج کراچی کو اس کی اصل صورت میں بحال کرنے سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران تحریری حکم دیا تھا کہ ریلوے اور دیگر ادارے 15 دن میں کراچی سرکولر ریلوے کی زمین خالی کروائیں، اور سندھ حکومت 1 ماہ میں کراچی میں شہریوں کے لیے سرکولر ٹرین چلانے کو یقینی بنائے۔ اس کے بعد اب یہ کارروائی اس سے واضح طور پر لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے کہ کراچی کے شہریوں کا سب سے بڑا مسئلہ کہ ان کے پبلک ٹرانسپورٹ ان کے لیے نہیں ہے، اور اس کے لیے بہترین ذریعہ کراچی سرکولر ریلوے ہو سکتی ہے، اس کو دوبارہ روا دوا کیا جائے۔ آج بہت ہی امتحانی معاملات تھے، بہت ہی امتحانی وقت تھا وفاقی وزیر ریلوے اور پاکستان کے جہاں دیدہ سیاستدان جناب شیخ رشید احمد کا۔ اس موضوع پر آج کے دن کے حوالے سے شیخ رشید احمد صاحب اپنے جذبات، اپنے خیالات شیئر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب۔ آپ نے دیکھا کہ بہت ہی اسٹرانگ آج ناراضگی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ریلوے کے حوالے سے، اور اپنے عدم اعتماد کا اظہار کیا آپ کی وزارت پہ، آپ کی کارکردگی پہ، آپ کے محکمے پر۔ آپ نے خود دیکھا کہ جذبات بہت زیادہ ہیں سپریم کورٹ کو۔ کیا کریں گے آپ کے اب سپریم کورٹ کو آپ نے بہرحال تسلی بھی کرانی ہے، ان کو یقین دلانا ہے 100% کہ یہ معاملات اب ٹھیک ہوں گے، اب آپ کیا کریں گے آئندہ چند دنوں میں اور ہفتوں میں؟ لوگوں نے خرید و فروخت پہ زور دیا اور ٹریک کو ٹھیک نہیں کیا۔ جب تک اب ٹریک ٹھیک نہیں ہوگا ریلوے ٹھیک نہیں ہوگی۔ بہت بڑے 150 سال ہوتے ہیں 1861 میں ٹریک بنا ہے، اور خاص طور پر روڑی اور سکھر اور سندھ کے ٹریک کی حالت بہت خراب ہے، لیکن سفر ہے 7 کروڑ پیسنجر ہم اٹھا رہے ہیں سال کے، ایک سال میں 7 کروڑ پیسنجر ہم سے ٹریول کر رہا ہے، اور ہم نے 8 کی بجائے 13 فریٹ ٹرینیں کی ہیں۔ ہم ریونیو میں بھی بہت ٹھیک جا رہے ہیں، لیکن جب تک اب یہ سٹرکچر نہیں بدلے گا، ML1 نہیں آئے گا اور نیا ڈھانچہ ریلوے کا، نئے سگنل نظام اور یہ سارے کراسنگ ختم نہیں ہوں گے،
کیونکہ بعض اوقات ایک موٹر سائیکل کراس کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں کراس کر لوں گا، لیکن ٹرین کی زد میں آ جاتا ہے۔ اب 3000 نان مین جہاں آدمی نہیں ہے، وہ جہاں نئی آبادیاں بنی ہیں، لوگوں نے سکولوں کے راستے ادھر کھول لیے ہیں، سو کتنی بھی کوشش کریں پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے۔ اور کون وزیر چاہتا ہے جی کہ اس کا نام حادثات کے ساتھ آئے؟ کوئی نہیں چاہتا کہ وہ اتنی محنت بھی کرے اور پھر بھی اس کا نام حادثات کے ساتھ آئے، لیکن ہم کوشش پوری کر رہے ہیں جتنا ہمارے بس میں ہم اس کو ٹھیک کریں۔ لیکن میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ یہ انفراسٹرکچر جو ہے یہ بہت ہی فرسودہ ہو چکا ہے اور اس کو بدلنا بہت ضروری ہے۔ شیخ صاحب، ہم بھی سوچتے ہیں اور آج چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی آپ سے سوال کیا، اندھوناک سانحہ، انتہائی بھیانک سانحہ تھا یہ جو 3 بوگیوں میں آگ لگی، 75 لوگ جل کے مر گئے بیچارے، اور اس کے بعد درجنوں زخمی ہو گئے، اور آپ کے محکمے نے کارروائی کی 2 لوگوں کے خلاف، جیسا کہ آپ کے آفیسر نے کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہا تھا۔ ناقابل فہم ہے، اور یہ کس طرح کا رسپانس ہے جو کہ ریلوے نے اس انتہائی سنگین سانحے پہ جو اس کا رسپانس تھا ریلوے کا؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور چیف جسٹس صاحب نے بھی ٹھیک کہی ہے۔ ہم نے 17 لوگوں کو، اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ریلوے میں غریب کو سزا دی جاتی ہے، بڑے افسر کو سزا نہیں دیتے یہ لوگ، کیونکہ یہ سارے ریلوے کا اپنا مافیا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے جتنے لوگوں کو، ڈپٹی ڈی ایس، دوسرے لوگوں کو، جتنوں کو بھی سزا دیں، کچھ یہاں سے بچ جاتے ہیں، پھر کورٹس میں چلے جاتے ہیں۔ سو جب تک یہ سارا نظام بھی نہیں بدلے گا، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا سانحہ اور حادثہ ہوا، اور اس حادثے نے ریلوے کو بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آج بھی میں نے ریلوے کے افسروں کو کہا کہ میرے پاس کوئی فائل 17 یا 19 گریڈ کے افسر سے کم کی نہ آئے۔ یہ سارے لوگ اپنے ایک یکجہتی کا ان کا پروگرام اور ایک ملی بھگت ہو جاتی ہے، یہ غریبوں پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں اور بڑے لوگوں کو سزا نہیں دیتے۔ اور جب تک ہمارے ہاں فائنینشیل دیکھیں نا، پی ایس ڈی پی میں ہمیں 12 ارب ملے ہیں، پچھلی حکومتوں نے 50 ارب رکھے ہیں، ان 12 یا 16 میں 16 ملے ہیں، 4 ارب جو ہے وہ ML1 کا ہے، لیکن اگر وہ یوٹیلائز نہیں ہوگا تو اسی طرح پڑا رہے گا۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ریلوے کو وارم اپ کریں، مگر نہیں کنونس تھے نا آج چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان، اور آپ نے دیکھا کہ کتنی برہمی کا انہوں نے اظہار کیا ہے۔ آپ کو بھی براہ راست انہوں نے کہا آپ کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، اور تمام معاملات تھے۔ اس موقع پہ آپ نے کہا بھی کہ اگر سپریم کورٹ کہے تو میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے شاید آپ سے نہیں کہا کہ آپ دے دیں استعفیٰ، لیکن ویسے آپ کو کبھی خیال آتا ہے کہ یہ کیسے معاملات چل رہے ہیں، یہ ریلوے میں روزانہ حادثات ہو رہے ہیں، یہ کیا کارکردگی ہو رہی ہے؟ آپ کی پوزیشن روزانہ جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، سوالات اٹھتے ہیں، چھوڑ دیں اس محکمے کو، ریلوے کو یا وزارت کو، یہ خود آپ کے ذہن میں نہیں آتا کبھی؟ جو آدمی جس جگہ ہوتا ہے، جس کھاڑے میں ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے وہ کھاڑے میں کیا کر رہا ہے۔ میں پرائم منسٹر کے ساتھ ان ٹچ رہتا ہوں اور پرائم منسٹر کو سارے معاملات بتاتا ہوں، اور ان سے یہ بھی گزارش کی ہے کہ اگر ان کے دور میں بھی ML1 نہیں بنا، کیونکہ انٹرنیشنل پریشر اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ سی پیک کے خلاف جو ایک انٹرنیشنل پریشر بڑھ رہا ہے، اس کو بھی ہم نے کاؤنٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ اور آف کورس آدمی سوچتا ہے کہ بھئی یہ ساری کچھ کرنے کے باوجود اگر اس کو وہ مقام نہیں مل رہا تو اس نے کیا کرنا ہے۔ نہیں تو آپ پرائم منسٹر کو بتائیں نا جی کہ میری پوزیشن خراب ہو رہی ہے، میں اس میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، روزانہ یا واقعات حادثات ہو جاتے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں میری درگت بن رہی ہے، مجھے میڈیا میں سامنے کرنا پڑتا ہے، میں جتنا کر سکتا ہوں اس کے باوجود یہ تو میں کچھ نہیں کر پا رہا۔ وہ آپ کو ریلیف کر دیں، آپ کو ریلوے کے محکمے سے کوئی دوسرا محکمہ دے دیں، پرائم منسٹر کو بتا دیں آپ۔ دیکھیں، میں نے طریقے سلیقے سے تو اپنی بات کرتا ہوں، اگر یہ بات میں پبلکلی آپ کے سامنے ایڈمٹ کروں گا تو پھر میرا خیال ہے ریلوے اور نیچے چلی جائے گی۔ ریلوے کے بڑے گمبھیر معاملات ہیں، ریلوے خود بذات خود ریلوے کے اندر ایک بہت بڑا مافیا ہے جس کے ساتھ ٹکرانا، اور یہاں ایک پورے گروپ ہیں، جتنی سیاست ریلوے کے اندر ہے اتنی سیاست دیکھیں 50 لیبر یونین ہیں اس کے اندر، ملک میں 50 سیاسی پارٹیاں نہیں ہوں گی، 50 لیبر یونین ہیں اس کے اندر۔ سو سارے باتوں کو لے کے آگے چلنا پڑتا ہے، اب کپتان جہاں کھلا رہا ہے وہاں کھیلنا پڑتا ہے، کوئی میری یہ چوائس نہیں ہے کہ مجھے ریلوے میں رکھا جائے۔ ہاں، لیکن اب آپ کے پاس براہ راست سپریم کورٹ کو بھی جواب دینا ہے۔ یہ معاملہ اس سے پہلے بھی آپ کو کئی بار کہہ چکے ہیں، اس کراچی سرکولر ریلوے کی پورا ٹریک خالی کرائیں، اس میں کچھ باقی ہے، اور اب آپ کو 15 دن دیے ہیں، گو کہ سپریم کورٹ نے سندھ حکومت سے کہا ہے کہ آپ کی مدد کریں، ریلوے کی مدد کریں، لیکن یہ ایک اور بڑا اہم ٹارگٹ ہے جس کا آپ کو جواب دینا ہوگا۔ 12 فروری کو کراچی کا یہ سرکولر ریلوے کا ٹریک مکمل طور پہ خالی کرانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جائز سی بات ہے، 38 کلومیٹر ہم نے خالی کرا لیا جی، 6 کلومیٹر باقی ہے، بڑا خونی قسم کی جگہ، خونی چوک ہیں وہ سارے،
اور جب تک سندھ کی گورنمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی نہ ہو تو وہاں کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کی ذمہ داری ریلوے کے سر ساری آنا تو کوئی مناسب بات نہیں ہے. 38 کلومیٹر ہم نے قبضہ میں لے لیا ہے اور مین لائن کے ساتھ اب 6 کلومیٹر اور ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سارا ان کو بحال. ہمارے پاس پیسے کہاں ہیں؟ دیکھیں جی, ہمیں اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دے کہ ان کو زمین دے دو, ہم کہیں زمین, ہم نے ایک مرلہ زمین نہیں دی بلکہ 385 ایکڑ لوگوں سے قبضے میں اربوں روپے کی جائیدادیں چھڑائی ہیں, اور جن جن چیزوں کا سپریم کورٹ نے ذکر کیا وہ سب ہم نے قبضے میں لی ہیں اس دور میں. 1.5 سال میں کسی کی جرت نہیں تھی کہ اس طرف رخ کر سکے. لیکن اب کیونکہ ایک فضا ایسی بنی ہے, اب KCR کے لیے یہ سندھ گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے. سندھ گورنمنٹ کے پروجیکٹ میں ہم اس کو زمین خالی کر کے ان کے حوالے دے سکتے ہیں. اگر اس بجٹ میں ہمارے پاس 1 روپیہ نہیں ہے کہ ہم KCR چلا سکیں یا ان لوگوں کو کہیں بحال کر سکیں. اب میں کراچی جاؤں گا اور کچھ دن کراچی رہوں گا, اور میں سندھ گورنمنٹ سے پہلی دفعہ زندگی میں رابطہ کروں گا کہ ابھی سپریم کورٹ نے یہ ڈائریکشن دی ہے, ہمارے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ ہم اس 6 کلومیٹر کو بھی خالی کرا کے آپ کے حوالے کریں. بہت بہت شکریہ جناب شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت ہی